السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں ہوں ابو زرارہ شہزاد بن الیاس الفیصل اسلامک لائبریری ڈسکا سے۔ آج ہماری دوسری نشست ہے حافظ محمد عباس سلفی صاحب حافظ اللہ کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم نے ایک نشست کی تھی جس کے اندر بہت سے سوالات آئے تھے، کچھ سوالات کے ہم نے جواب دیے تھے، تو آج ہم نے ان کو پھر دعوت دی تھی۔ کچھ سوالات بہت آئے، انگلینڈ سے آئے ہیں، کراچی سے، راولپنڈی سے، پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی آئے ہیں۔ تو میں سب ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے قرآن کی طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے، سورۃ البقرہ کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں جادو کے اور میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حدیث بھی ہے کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر جدائی ڈال کے۔ پھر اس کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے اندر جدائی ڈال دی جائے۔ اور آج جو ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں اور ہمارا مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، گھروں کے اندر جو سب سے زیادہ جھگڑا ہو رہا ہے وہ میاں بیوی کا ہو رہا ہے، اور اس کے متعلق آج ہم حافظ صاحب سے تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ جن بہن بھائیوں کے سوالات اس کے متعلق ہیں وہ حافظ صاحب کی بات کو غور سے سنیں، اور جو وہ وظائف بتائیں وہ لکھ لیا کریں۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، آپ سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، صحت بھی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سنائیں، آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ آپ سب بہت مہربانی، آپ تشریف لے کے آئے۔ میرے پاس کافی سوالات آئے ہوئے ہیں، جیسے میں نے تمہید کے اندر کہا بھی جی کہ سب سے زیادہ جو سوال میرے پاس ہے نا وہ لڑائی جھگڑے کے ہیں، جی، یعنی اور خاص طور پر میاں بیوی کا جو جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس کے متعلق ہمیں نا کچھ وظائف بتلا دیں جو ہر بہن بھائی جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہے، میں تو اس کو بیماری کہتا ہوں، تو وہ وظائف کریں، ان کے لڑائی جھگڑوں سے ان کی جان چھوٹے، ان کا آپس میں پیار محبت بڑے، میاں بیوی کا خاص طور پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سب ورحمۃ سے اللہ۔ پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت کی شادی ہوتی ہے نا، جو عالم دین سے جو نکاح پڑھانے آتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کی رہنمائی نہیں کرتا۔ سب سے پہلے نکاح پڑھاتے ہیں تو خاص دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت اس کو بتانی ضروری ہے۔ مثلا کہ ایک دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی عورت کو کوئی مسئلہ ہو، کسی قسم کا ہو، تو اس کا خامد پہلی رات کو اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر دعا ہے، اللہم انی اسألک خیرہ و خیر ما جبلتہ، حدیث کی دعا ہے۔ یہ 3 مرتبہ پڑھے، جس مرضی طرح کی مرض ہو، جس طرح کی مرضی ہو، اللہ کے فضل کے اس کے رات کی برکت سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو اکثر لوگوں کو نہیں آتا، پہلے تو ہمیں پتہ ہی کون نہیں، کوئی بتاتا ہی نہیں۔ نمبر 2، جو اولاد کی دعا ہے، جو اللہ پاک نے ان سے اولاد دینی ہے، اس کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الجن من الشیطان وجنبنی ما رزقتنا، یہ بھی نہیں پتہ، کیونکہ اگر انسان یہ دعا نہیں پڑھتا تو شیطان اس سے زیادہ سبقت لے جاتا ہے۔ حدیث میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، جب اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اگر دعا نہیں پڑھو تو پھر شیطانی چیزیں بھی جو ساتھ زیادہ سبقت لے جاتا ہے، سبقت لے جاتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی نے رہنمائی نہیں کی ہوتی۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جب پہلی رات ہو، مرد کے پیچھے عورت کو نفل 2 پڑھنے چاہیے جب آغاز کرتے ہیں۔ تو میرے پاس اکثر یہ ایک نہیں، بہت زیادہ مسائل یہ آتے ہیں، بہت زیادہ۔ میرے پاس کل ایک مسئلہ آیا تھا، ایک بچی آج آیا تھا، مثلا ایک بچی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، تو وہ کہتی ہے 3 ماہ کے اندر میری اپنے خاوند سے بڑھی ہی نہیں۔ مسئلہ ہے کہ لڑائی جھگڑا اس کو بچپن سے غالباً کوئی شیاطین کا مسئلہ ہے، وہ کہتے کہ مجھے پتہ ہے، جب جوں ہی شادی ہوئی وہ نمودار ہو گیا اور اس کو تنگ کرنے لگ پیا۔ شادی کے بعد دونوں کے درمیان وہ آ گیا، اب وہ تیسرا بندہ برداشت ہی نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم شروع سے وظائف کرتے، صبح و شام کے اذکار کرتے، کسی نے بتایا تھا، الحمدللہ یہ معاملہ ہی نہیں ہونا تھا اللہ کے فضل سے۔ جب ہم یہ اذکار نہیں کرتے تو شیاطین ایسے مسئلے ہوتے تھے، ایسا تفرقہ ڈالتے ہیں، جیسے نا آپ نے آیت پڑھی قرآن، ما یفرقون به بین المرء وما یفرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ میاں بیوی کے درمیان جب جادوگر جادو کرتے تھے جدائی ڈالنے کا، ہوتا تو میرے اللہ کے حکم، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ
تو جب جادوگر یہ جادو کرتے عداوت ڈالتے تھے اپنی طرف کھینچتے تھے. تو آج کل جو ہمارے معاشرے معاملہ کے جادو کے ذریعے دعوت ڈالی جاتی ہے. جیسے گھر میں کسی کی نند ہے, کسی کی ماں ہے, شادی ہو گئی وہ کہتی ہے یہ اسے 24 گھنٹے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے, وہ جادو کروا دے, کسی کی بات نہ سنے. نند ہے وہ کروا دیتی ہے, بیوی ہے اس نے کروایا ہوتا ہے. اور ایسا معاملہ خراب ہوتا ہے کہ جو آدمی وہ اتنا پریشان کو سمجھ نہیں آتی. پھر لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ اس کا حل ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف لوٹیں. جب اس طرف آئیں گے انشاءاللہ اس کی رہنمائی بھی ملے گی اور اس کا علاج بھی ملے گا. الحمدللہ سورۃ بقرہ کی 102 نمبر آیت ہے. اگر کسی بہن کو یہ معاملہ ہے یا بھائی کو کسی کی بیوی تنگ کرتی یا بد زبان ہے یا کوئی خامد ایسے کرتا ہے, سورۃ بقرہ کی 102 نمبر آیت ہے. وہ روزانہ فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھے, عشاء کے بعد پڑھے. الحمدللہ پہلے ہفتے ہی رزلٹ مل جائے گا. اگر اس کو اللہ نے ٹائم دیا ہر نماز کے بعد پڑھے, انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر پتہ چل جائے گا اللہ کے فضل کے. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہوگی, دونوں میں جادو کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, دونوں میں نفرت ختم ہو جائے گی الحمدللہ. اس کے علاوہ اور بھی وظائف ہیں. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102. اگر بیوی شوہر سے پریشان ہے تو بیوی پڑھے, اگر شوہر بیوی سے پریشان ہے تو پھر شوہر پڑھے, یعنی اور پہلے اول و آخر دروشی پڑھے, 3 مرتبہ دروشی پڑھ. کتنے دن ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر تو اللہ کے فضل سے کم از 21 دن پڑھے الحمدللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. پہلے ہفتے ہی اللہ کی رحمت ہوگی. اگر تو انسان مسلسل پڑھتا رہے گا تو زندگی میں یہ نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ پھر کہ دونوں کے درمیان کوئی جادو کوئی شیطانی مولا. ہاں صبح و شام کے اذکار بہت ضروری ہیں. اذکار پڑھے گا تو انشاءاللہ یہ عمل اثر کرے گا. جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھے گا جتنا مرضی پڑھے اس کے لیے وبال جان عمل بن جائے گا. یہ یاد رکھنا یہ ضروری ہے. صبح و شام کے اذکار پڑھے اور الحمدللہ یہ قرآن کی آیت پڑھے. اور اس کے علاوہ میں اور بھی انشاءاللہ آیتیں بتاؤں گا جو پڑھے دونوں کے درمیان یہ سلسلہ انشاءاللہ جادو کا ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. یہ بہت زیادہ سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ یعنی کہ لڑائی جھگڑے کا. جی پیچھے ہمارے کو سلامی بہن جس کا بھی یہ سوال تھا کہ میری شادی کو 1 سال ہوا تو 1 سال میں تو بیمار ہو گئی ہوں, میرے خامد بہت پریشان ہے, کوئی کاروبار بھی نہیں ہے اور لڑائی جھگڑا تو عام ہے گھر کے اندر. اصل میں جب یہ جنات کا اثر ہوتا ہے نا, جب یہ دونوں کے درمیان یا کسی نے جادو کیا ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ انسان پر تو اثر کرتا ہے, اس کے معاملات پر, اس کے گھر میں, اس کے کاروبار میں, حتیٰ کہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اس عمل سے, جادو سے. تو ہم کو اس کے بہتر ہے قرآن کی طرف آنا چاہیے, ہمیں اذکار کرنے چاہیے, ہمیں یہ قرآنی آیات پڑھنی چاہیے, فلق ناس پڑھنی چاہیے, آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. کم از کم جو انسان صبح کے وقت ایک تسبیح بھی آیت الکرسی کی پڑھے گا اللہ کے فضل سے پھر بھی شیطان دور ہو جائے گا. ہاں تھوڑا اس کو تھوڑا معاملات کبھی خراب ہو سکتے ہیں کہ وزن ڈل جائے یا تھوڑی کوئی مثلا کمی کوتاہی ہو, گھبرانا نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, تھوڑا سا پڑے گا انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے حکم سے. آپ صاحب ماشاءاللہ جیسے آپ قرآن اور حدیث کے سے اذکار بتلا رہے ہیں تو میں نے پچھلی نشست کے اندر بھی کہا تھا کہ جب ہم قرآن اور حدیث سے دور ہٹ جائیں گے تو پھر ہم مشکلیں پریشانی ہمارے اوپر آئیں گے. ہم کسی کو تو بلیم دے نہیں سکتے کیونکہ اللہ کا قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر تمہارے یہ ہاتھوں کے عمل ہیں. یعنی جیسے میں کہتا ہوں تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے تمہارے آگے ہیں. تو جب ہم صبح شام کے اذکار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں بھائی شہزاد, مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم جو کو مرضی پڑھے اتنا کر گا جو قرآن اور حدیث کا ہے. شیطان کی کمر اس وقت ٹوٹی ہے جب انسان اور قرآن اور حدیث کی طرف آتا ہے, یہ چیخیں مارتا ہے. جی سورۃ فاتحہ, جب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے نا ام الشفا ہے, ام القرآن ہے, جب پڑھتا ہے شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہ اس نے تو یہ صورت پڑھنی چاہیے, میرا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ چھڈو جی, یہ وظیفہ سے کوئی وڈا جب وظیفہ دسو ایک یہ تو اگے پڑھنا, جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. کیونکہ شیطان انسان کو باتیں لگا کرنا, باتوں میں لگا کر اسے یہ قرآن اور حدیث سے دور کرتا ہے. فلق اور ناس ایسا عمل ہے جو شیطان بالکل اس سے بیزار ہو جاتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ انسان فلق پھر آپ کو باتوں میں لگائے گا. کئی کہتے ہیں نا کہ جب کبھی اللہ نہ کرے کسی پہ جن حاضر ہوا ہو تو وہ پڑھ رہا سورۃ فلق و ناس, اس کو تکلیف ہو پھر باتیں لگائے گا, آپ کی وہ پھپھو آئی تھی, وہ آپ کی یہ فلانی ہے, تو بندہ کہتا ہے میں جن سے باتیں کر رہا ہوں, مجھے وہ اپنا شروع کر دیتا ہے. شیطان کو اس وقت آرام ملتا ہے پھر زیادہ حملہ کرتا ہے. ہم جب اس سے بات نہ کریں گے نا تو فلق اور ناس پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ
تھوڑے ہی دیر بعد اس کی زور ٹوٹ جائے گا، بیکار ہو جائے گا، پھر الحمدللہ وہ خود کہے گا مجھے چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آپ فلک ناس نہ پڑھے۔ اس کا سب سے بڑا توڑ بھی فلک اور ناس ہے، تو جب بھی فلک اور ناس پڑھے اکٹھی پڑھیں، 11 آیات ہے اتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا ان کو داڑھی پہ بال بھی 11 گرے لگی تھی، یہ 11 ہی آیات ہے، اکیلے اکیلے کبھی نہیں پڑھنے، جب پڑھو اکٹھی پڑھو۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ صبح و شام روٹین سے یا اپنے اوپر اخلاص فلک ناس اکٹھی پڑھنی ہے، دم کریں گے آپ جادو کے اثرات سے، شیطانی اثرات سے الحمدللہ بچے رہیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ سے استخارے کی بات پوچھنا چاہوں گا۔ اکثر لوگ ہمیں استخارہ کے بارے میں بہت کہتے ہیں جی میرا استخارہ کر دے، میرا استخارہ کرتے، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، دفتر بنے ہوئے ہیں، استخارہ کرا لو، استخارہ کرا لو۔ اس کے بارے تھوڑا ناظرین سے آپ بات کریں، استخارہ کا جو سنت طریقہ ہے۔ اصل تو یہ استخارہ جو لوگ کرواتے ہیں یہ سب من گڑت ہے، سب کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اصل تو ہے کہ استخارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، استخارہ اصل وہ ہے اگر آپ نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، یا کوئی کاروبار کا معاملہ ہو، یا کوئی دینی یا کوئی چیز خریدنی ہو، کاروبار شروع کرنا ہو، 2 نفل پڑھے، استخارے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، وہ دعا پڑھے، بے شک وہ دعا پڑھے تو اس کے بعد دعا کرے تو الحمدللہ 1 دن 2 دن جتنے دن آپ کو، یہ ضروری نہیں کہ رات کو کوئی بابا نظر آئے، کوئی سبازاری جھنڈی نظر آئے تو پھر ہی پتہ چلے گا، نہیں، آپ کا دل کا گواہی دینا ضروری ہے، آپ کا دل مطمئن ہے، اللہ کا نام لے کر کر دے، یعنی اللہ کا راستہ اس کو دکھلا دے گا کہ یہ راستہ تیرے لیے۔ بالکل ایسے اگر آپ کا دل مطمئن نہیں تو وہ کام وہیں چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے لیے وہ نقصان ہے، آپ اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، کوئی لوگوں سے نہیں کر رہے۔ یہ ضروری نہیں کہ رات کو ہی استخارہ ہو، اگر آپ کو کہیں آپ نے رشتہ دیکھنے جانا ہے تو آپ نے استخارہ نہیں کیا، زور کا ٹائم ہے، آپ 2 نفل پڑھیں، استخارے کی دعا کریں، اور وہاں لفظ ہوتا ہے ان ھذا الامر، پہلا وہاں نیت کریں کہ یا اللہ میں نے یہ رشتہ دیکھنا، اگر ہمارے لیے یہ بہتر ہے اللہ راستے آسان فرما دے، نہیں بہتر تو ہم سے دور کر دے، مکمل دعا پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں اور چل پڑیں۔ اگر آپ کے لیے وہ معاملہ بہتر ہوا تو اللہ کے فضل سے خود بخود راستہ ملتا جائے گا۔ اگر جہاں آپ نے بولا نا ھذا الامر، یعنی اس امر کے لیے، یعنی وہاں پہ اپنے کام کا نام لینا ہے، شادی کرنی ہے، کہ اللہ میں نے یہ رشتہ کرنے جانا ہے، یہ بیٹی کا رشتہ ہے یا بیٹے کا ہے، اس کا میں نے عقد کرنے جانا ہے، آیا اللہ اگر ہمارے لیے بہتر ہے نا تو ہمارے لیے آسان، یعنی ان الفاظوں کو نیت کرنی ہے، دعا کے اندر جب یہ الفاظ آئیں تو وہاں پہ یہ چیز خود بول دی کہ مجھے یہ میں نے اس کام میں استخارہ کرنا ہے۔ تو اگر انشاءاللہ آپ استخارہ کر کے اللہ کے فضل سے وہ جو رشتہ ہوا کبھی نقصان نہیں ہوگا، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ میرے آزمودہ عمل ہے، میں نے بڑے لوگوں کو جن کو استخارہ کے ذریعے یہ عمل کروایا نا، آج بھی الحمدللہ کو اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ خود استخارہ کریں، خود استخارہ کریں، یہ جو ٹی وی بتاتے ہیں، یہ نام بتائیے، یہ سب جادو فراڈ ہے، یہ کوئی استخارہ نہیں ہے، یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ، نہ کسی صحابی کا طریقہ، نہ کسی تابع کا، نہ کسی امام کا، کسی کا طریقہ نہیں، یہ مولویوں کا اپنا طریقہ بنایا انہوں نے۔ 5 وقت نماز پڑھے، ہاں جی، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہو اور خود استخارہ کرے، یہی سنت ہے۔ یہی سنت ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ میرا دل دوسرے دن کرے، تیسرے دن کرے، 7 دن تک